کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم ہے، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ میں اپنی تمام بہنوں کو جنہوں نے آج اپنی ڈگریز مکمل کی، چاہے وہ بیچلرز کی ہیں، ایم فل کی ہیں، پی ایچ ڈی کی ہیں، تمام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس صوبے اور اس ملک کے بہترین مستقبل میں اس سے آگے اپنا کردار ادا کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، ان کے پیرنٹس کو، ان کے ٹیچرز کو، جنہوں نے آج اپنی محنت اور لگن سے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، ان سب کو مبارکباد۔ محترمہ وائس چانسلر صاحبہ، آج پھر آپ نے انگلش میں تقریر کی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ میں نے تمام یونیورسٹیز کو یہ ہدایت دی ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے اور تمام تقریریں اردو میں ہوگی، اور یہ میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں اور تیسری دفعہ مجھے پھر غصہ آئے گا۔ بہرحال وائس چانسلر صاحب، آپ کی محنت سے یہ یونیورسٹی یہاں تک پہنچی ہے، ہم آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کے پورے اسٹاف کو بھی جو محنت کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مائنڈ سیٹ جس کی میں بار بار بات کرتا ہوں کہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا ترقی کرے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچے پڑھیں، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہو، کیونکہ ہمیں ہمیشہ بے سے بندوق ہی سکھایا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم کاف سے قلم ہی سیکھیں گے، بے سے بندوق نہیں سیکھیں گے۔ کل سوشل میڈیا پر ایک بات میرے کانوں سے گزری جو مجھے بہت بری لگی۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں خیبر پختونخوا، کیا ہم خیبر پختونخوا کی بچیوں کو دوبارہ غاروں میں بھیج دیں؟ تو یہ تو آپ لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے، لیکن ان بچیوں کا بھائی یہاں کھڑا ہے اور انشاءاللہ جو ہے ہم نے بہت مشکل سے خیبر پختونخوا میں دوبارہ امن قائم کیا تھا۔ ہماری بچیاں اور بچے پرامن ماحول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن بند کمروں کے فیصلوں نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے، جس پر میں بار بار تنقید کرتا ہوں۔ اور بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں، ہم تنقید بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ایک پالیسی بھی دیتے ہیں، اور اگر اس پالیسی پہ عمل کیا جائے تو اس میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس سے تمام خیبر پختونخوا کی عوام کا بھی فائدہ ہے اور پاکستان کا بھی فائدہ ہے۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے، تو ملٹری آپریشنز، ان کے آفیشل سٹیٹمنٹس ہیں کہ تقریباً 22 سے زیادہ ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں، 14,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی۔ اگر مسلسل آپریشنز کرنے کے بعد ابھی بھی دہشت گردی ہے، جو آپ مان رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے، وہ الگ ڈبیٹ ہے کہ کون لایا، کیسے لایا، کب لایا، وہ بھی ہم
بتاتے رہتے تھے کہ آ رہے ہیں، ابھی پہاڑوں پر ہیں، ابھی نیچے آ رہے ہیں، اب بازاروں تک پہنچ گئے، ابھی ہمارے گھروں تک پہنچ گئے، وہ ہم بتاتے رہے ہیں، لیکن تب ہمیں بولا جاتا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور مراد سعید صاحب کی تمام تقریریں اور تمام سٹیٹمنٹس موجود ہیں اس حوالے سے، وہ ریکارڈ پر ہیں، وہ ہر بندہ دیکھ بھی سکتا ہے. لیکن آج ایک دفعہ پھر اگر ملٹری آپریشن کیا جا رہا ہے تو قوم کو اعتماد ملے، کیونکہ قوم کو اعتماد ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل ایک پریکٹس ہو رہی ہے، اور تقریباً 15-17 سال سے مسلسل ایک پریکٹس ہو رہی ہے اور وہ نتیجہ خیز نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ پالیسی شفٹ آنا چاہیے، اور پالیسی شفٹ بند کمروں میں نہیں. یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کے اسٹیک ہولڈرز، خیبر پختونخوا کی عوام، یہاں کے مشران، تمام کو اعتماد میں لے کر ایک واضح پالیسی بنائی جائے گی تو وہ مستقل اور پائیدار امن میں اہم کردار ادا کریں گی. لیکن بند کمروں کے فیصلے اگر آپ وہاں سے امپلیمنٹ کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ 17 سال سے جو ہے میرے پختونخوا کے عوام در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی قربانی دی ہے، اس سے پہلے بھی یہاں آپریشنز ہوئے ہیں، ہمارے اسکول تباہ ہوئے ہیں، ہمارے کالجز تباہ ہوئے ہیں، ہمارے ہسپتال تباہ ہوئے ہیں، ہمارے گھر اجڑے ہیں، ہمارے مسجدیں شہید ہوئی ہیں، ہمارے اجڑے ہیں، ہمارے سڑکیں تباہ ہوئی ہیں. وہ تو ایک طرف، لیکن 2 دن کے نوٹس پہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر پاکستان کے لیے قربانی دے رہے تھے، اور اپنے گھر چھوڑ کر ہم باہر آئے تھے پہلے آپریشنز میں، کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ پاکستان کو ہماری قربانی کی ضرورت ہے، تو یہ قربانی ہم دے دیتے ہیں. میں چونکہ افریدی ہوں، اور میں آپ کو یہ وثوق سے کہتا ہوں کہ اب ملٹری آپریشن شروع ہونے سے پہلے پورے افریدی قوم میں ایک بھی بھیک مانگنے والا نہیں تھا، نہ مرد نہ عورت. لیکن بدقسمتی سے جب ملٹری آپریشن ختم ہوا تو ڈرون اٹیکس میں، جیٹ طیاروں کی بمباری میں، دہشت گردوں کے خودکش حملوں میں ہمارے ایک گھر میں اگر 5 مرد تھے تو 5 شہید ہوئے، 10 مرد تھے تو 10 شہید ہوئے، 20 مرد تھے تو 20 شہید ہوئے، صرف عورتیں رہ گئی. لیکن جب میں ابھی سڑکوں پر اپنے ان بہنوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں، ہمیں برا لگتا ہے. اس کے کنسیکوینسز ہم دیکھ چکے ہیں. ہم نے بار بار قربانی دی ہے پاکستان کے لیے، اگر ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے اسے. لیکن یہاں پر نیتوں میں فرق ہے. یہاں دہشت گردی کو ختم نہیں کیا جا رہا، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پر اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہوتا تو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک پالیسی بناتے. ہم نے گھر بار چھوڑے، ہم باہر آئے. ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ کمٹ کیا گیا کہ جس کا گھر تباہ ہوگا دہشت گردی کے جنگ میں ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے. 4 لاکھ روپے ایک پورے گھر کے. پاکستانیوں ذرا سوچو، جس نے اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی ایک گھر بنانے میں لگائی ہو، اور اس کے سر پر صرف یہ ایک ہی چھت ہو، اور آپ اس کو باہر لائے کہ پاکستان کے لیے قربانی دے، اس کے بعد آپ اس کو کہیں کہ ریاست پاکستان آپ کو 4 لاکھ روپے دے گا. میرے پاکستانیوں، وہ 4 لاکھ روپے ابھی تک جو ہیں میرے لوگوں کو نہیں دیے جا رہے، وہ ابھی تک نہیں ملے. تو اس سے زیادہ مذاق خیز میرے قوم کے ساتھ، میری صوبے کے ساتھ مذاق کیا ہوگا. بہرحال میں جب بھی ملٹری آپریشنز کی داستانیں یاد کرتا ہوں، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. ہم راستے میں کھڑے ہوتے تھے، جو ہماری مائیں بہنیں بغیر چادر کے، بغیر چپل کے ان سڑکوں پر آتی تھی، وہ ہم دیکھ چکے ہیں. وہ منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اور دوبارہ ہم وہ نہیں دیکھنا چاہتے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی. خوشی کا موقع ہے. میری بہنیں جو ایک مائنڈ سیٹ آپ کو غاروں میں بیچنے کا بول رہے ہیں،
इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई आपको तालीम भी देगा, आपको रोजगार भी देगा और इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहेगा। हम ला रहे हैं इंटर्नशिप पॉलिसी जो तकरीबन तैयार है और कुछ जगहों पर हम अनाउंस भी कर चुके हैं। जो हमारी बहन भाई डिग्री लेकर फारिग हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उनको हम रोजगार के मौके भी देंगे। जो हम यूथ पॉलिसी मुतारफ करवा रहे हैं, हमारी जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह ताला हम उनका ख्याल रखेंगे और उनको आगे लाने में हर किस्म की मदद उनको फराहम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आपने एतमाद रखना है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। अगर मेरी आंखों में आप आंसू का कतरा देखें तो वो आंसू का कतरा आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके दुख और दर्द के लिए होगा। ये कभी खौफ से मेरी आंखें जो हैं आप नम नहीं देखेंगे, कभी डर से मेरी आंखें आप नम नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। मैं जो वाइस चांसलर साहिबा रोड की बात कर रही थी, तो मैं यहां से अनाउंस करता हूं कि उस पर कल से ही काम किया जाए। उस रोड पर हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो इसका ग्रांट तकरीबन 1 बिलियन से कम था, हमारी हुकूमत उसको 10 अरब रुपए तक पहुंचा चुकी है। इससे पहले जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बजट था वो तकरीबन 24 अरब रुपए था। हमारी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह उसको 50 अरब रुपए तक पहुंचा चुकी है। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, इमरान खान की ये सूबाई हुकूमत, इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, इमरान खान जो पाकिस्तान का सबसे कबूल तरीन लीडर है, इमरान खान जो नेशनल इंटेग्रिटी की जमानत है, इमरान खान जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की अलामत है, उसके विजन के मुताबिक हम इंसानों में इन्वेस्ट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की ये हुकूमत अपने अवाम के साथ चट्टान की तरह खड़ी होगी इंशाअल्लाह।